بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو نگر کراچی سے گرو ممبر آف دعوت حق محترم جناب طلحہ انصاری بھائی صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ میں ایک کمپنی میں جاب کرتا ہوں اور وہاں بعض معاملات ایسے ہیں کہ سچ بولیں تو آفیسر مانتے نہیں ہیں، ہاں اگر جھوٹ بول دو تو مان جاتے ہیں، جیسا کہ چھٹی کرنی ہو تو اگر اصل بات بول دیں تو چھٹی نہیں ملتی، لیکن اگر جھوٹ بول دیں تو چھٹی مل جاتی ہے۔ اب ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ شرعی رہنمائی کر دو۔ میرے محترم بھائی، ترمذی شریف کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، صرف 3 مواقع پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ نمبر 1، آدمی کا اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا۔ نمبر 2، لڑائی میں جھوٹ بولنا۔ نمبر 3، لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ بیوی سے جھوٹ بولنے کے معنی یہ ہیں کہ اس کی جھوٹی تعریف کر دینا۔ لڑائی میں جھوٹ بولنے سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان حالت جنگ میں کسی معاملے پر جھوٹ بول دینا، یعنی کفار مسلمان لشکر کے آنے کا پوچھیں تو انہیں غلط بتا دینا۔ 2 دلوں کو جوڑنے اور صلح کروانے میں جھوٹ سے مراد ہے کہ حریف مخالف کو بول دینا کہ تمہارا دشمن تو آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اپنا ثابت شدہ حق وصول کرنے کے لیے بھی جھوٹ کو بولنا جائز نہیں، لہٰذا جھوٹ بول کر اپنا حق لینے کی اجازت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی جائز تدبیر اختیار کرنا چاہیے۔ اب بعض مواقع پر جب سچ سے بالکل کام نہ چلے تو شریعت مطہرہ نے ضرورت کے مواقع پر توریہ اور تعریض جو اصطلاحیں ہیں ان کی گنجائش کا بیان کیا، یعنی ایسے مواقع پر صاف اور صریح جھوٹ نہ بولے بلکہ گول مول سی بات کی جائے۔ توریہ کا مطلب چھپانا یا کنایہ کرنا ہے، یعنی ایسی بات کرنا یا ایسا فعل کرنا کہ جس سے بظاہر کوئی اور معنی مراد لیے جائیں لیکن اصل میں اس سے مراد کچھ اور ہوتا ہے۔ سننے والا عام طور پر ظاہری معنی کو سمجھتا ہے جبکہ کہنے والے کی مراد پوشیدہ معنی ہوتے ہیں، جیسے کہ حضرت ابراہیم اور سارہ کا واقعہ مختلف روایات ہیں، یعنی با اختلاف روایت مختلف روایتیں ملتی ہیں، جن میں سے یہ ہے کہ ایک یعنی کسی ملک کا بادشاہ جو بھی کوئی میاں بیوی آتے تھے تو میاں کو قتل کر دیتا اور بیوی سے نکاح کر لیتا تھا۔ چنانچہ آپ نے اس سے ظلم سے بچنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت سارہ کو بھی سمجھا دیا تھا کہ جب بادشاہ پوچھے کہ تمہارا میرا کیا رشتہ ہے تو آپ کہنا یعنی کہ یہ میری بہن ہے۔ تو چنانچہ حضرت ابراہیم اور سارہ نے یعنی کہ بہن کہہ دیا اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ظالم بادشاہ سے انہیں نجات دے دی۔ تو یہاں بہن سے مراد اسلامی بہن ہے، کیونکہ ہر عورت اسلامی لحاظ سے یعنی کہ بہن بھی ہوتی ہے۔ تعریض کا مطلب بے کنایہ یا اشارے سے بات کرنا یا کسی بات کو بغیر صداقت کے اس طرح بیان کرنا کہ سننے والا اس کا مطلب سمجھ لے۔ یہ لفظ کسی کو براہ راست نام لیے بغیر کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے یا کسی اور چیز کی مدد سے کسی اور چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب دونوں چیزیں میں نے جو شریعت نے بیان کی ہیں، یعنی توریہ اور تعریض، دونوں میں نے بیان کر دی۔ اب بصورت مسئلہ آپ اگر صحیح بات کر کے کام پر سے چھٹی لینا چاہتے ہیں تو چھٹی نہیں ملتی، تو پہلے تو آپ کوشش کریں کہ جھوٹ نہ بولیں، یعنی سچ بول کے چھٹی حاصل کر لیں، لیکن چھٹی کرنا ناگزیر ہو کسی طریقے سے وہ مانتے نہیں ہیں تو پھر آپ بالکل صریح جھوٹ نہ بولیں بلکہ کسی ایسی بات کوئی ایسا جملہ گول مول کر کے بولتے ہیں کہ جھوٹ بھی نہ ہو اور آپ کا کام بھی بن جائے۔ اب آپ اپنے حالات اور معاملات کو سامنے رکھ کر اس پر عمل کر لیں۔ اس مسئلے کی تفصیل دیکھنی ہو تو در مختار رد المحتار بہار شریعت میں دیکھ سکتے ہیں۔ مسئلہ میں نے اپنے ناقص علم کے مطابق بتا دیا، باقی اس کی حقیقت کیا وہ میرا اللہ جانتا، باقی واللہ اعلم۔